ایک میاں بیوی ہوتے ہیں جو کہ سیپریٹ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن میاں بیوی کی آپس میں لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر بات پہ تو میں ہر بات پہ چیخ چیخ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ زبان سے ذرا زبان دراز ہوتی ہے۔ بعض اوقات لڑکیاں عورتیں زبان سے اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ بنا کسی بات کے اپنی انداز گفتگو سے گھر میں جھگڑا پیدا کر لیتی۔ اب ایک دن اس کا خامند آتا ہے، کسی بات کو لے کر ان کی باعث مباحثہ شروع ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان جھگڑا اتنا عروج پکڑ لیتا ہے کہ بات طلاق تک آن پہنچتی ہے۔ اب غصے میں مرد جو گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو بیوی دل کی تو بڑی اچھی ہوتی ہے، سوچ کی تو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن زبان کی وہ بالکل اچھی نہیں ہوتی۔ اب اس کو خیال بعد میں آتا ہے کہ میں نے اس جھگڑے کو بڑھا کر اپنی زندگی کو خراب کرنے لگی ہوں، بات طلاق تک آ چکی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اپنی غلطی کو ماننا، یا خود سے خامد سے بات کروں اور اس سے کہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ مجھ سے غلط ہوا ہے، وہ یہ کام کرنے سے گریز کرتی ہے، ڈرتی ہے، اپنی توہین سمجھتی ہے، کہتی ہے کہ اس طرح اگر میں کروں گی تو خامد میری پہ اوپر ہیوی ہو جائے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ یہ تو اب مجھ سے ڈرنے لگی ہے، یہ تو میری غلام ٹائپ بن گئی ہے۔ بعض لڑکیوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے تو وہ پھر اپنا گھر تباہ کرتی ہیں۔ خیر، وہ سوچ سوچ کر دکھی ہوتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے ایک بزرگ کے پاس۔ کوئی عورت محلے میں اس کو بتاتی ہے، ظاہر عورتیں اپنے مسئلے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، تو کوئی نیک عورت اس کو بتاتی کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک اللہ کا بڑا نیک بزرگ آدمی ہے، اس سے بات کرو تو وہ تمہارے لیے کوئی تعویذ، کوئی ایسے معاملات کرے گا جس سے تمہارا خامد تمہیں طلاق نہیں دے گا۔ اب جس کے پاس جاتی ہے وہ واقعی ہی پیور آدمی ہوتا ہے، وہ نہ آج کل کے ڈھونگی پیروں کی طرح نہیں ہوتا، وہ ایک سمجھدار، سمجھ بوجھ رکھنے والا بزرگ آدمی ہوتا ہے۔ اللہ کی دیا ہوا اس کو واقعی ہی کچھ نہ کچھ فیض ہوتا ہے۔ اب وہ لڑکی اس کو اپنے معاملات بتاتی کہ اس طرح میرا خامد میرے اوپر چلاتا ہے، میرے اوپر کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے، اور اب بات ہمارے جھگڑا کرتے کرتے اتنی زیادہ جا چکی ہے کہ اب وہ مجھے طلاق دینا کی سوچ رہے، آج یا کل، پرسوں یا ترسوں، اگلے 2 4 10 دنوں میں وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تو پیر صاحب آپ کوئی ایسا عمل کر کے دیں، کوئی ایسا تعویذ دیں، کوئی ایسا چیز کریں کہ وہ مجھے طلاق نہ دے، بالکل میرے تابع ہو جائے، میری بات مان لے، میری ہر ہاں میں ہاں ملائے۔ اب پیر صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ اصل اوکار اس لڑکی کا مسئلہ کیا ہے۔ اب وہ ایک پانی کی بوتل لیتے ہیں، اس پانی کو دم کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، جب بھی خامد تمہارے پاس آ کے گفتگو شروع کرے، بات چیت شروع کرے، تم نے اس پانی سے ایک گھونٹ بھر لینا ہے اور وہ گھونٹ منہ میں رکھنا ہے، نہ ایک قطرہ گھلک سے نیچے جائے اور نہ ہی ایک قطرہ ٹپک پائے۔ اب جب بھی خامد آتا ہے اس کے ساتھ بات چیت کوئی کرتا ہے، کوئی بحث مباحثہ شروع کرتا ہے تو وہ پانی کا گھونٹ بھر لیتی اور منہ میں رکھ لیتی، نہ ایک قطرہ اندر جانے دیتی، نہ ایک قطرہ باہر آنے دیتی، اور خامد کی باتیں سنتی رہتی، کیونکہ اگر وہ جواب دیتی تو اس کے منہ سے پانی گر جاتا۔ اب اس پانی کو محفوظ رکھنے کی خاطر پیر صاحب کی بتائی ہوئی ٹرک کے مطابق وہ پانی کو منہ میں رکھتی ہے، اور خامد بولتا رہتا ہے، وہ کچھ نہیں بولتی، خاموش رہتی ہے، تھوڑی دیر بولتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر کسی بات پہ باعث مباحثہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح وہ پانی منہ میں رکھتی ہے، اور پھر اسی طرح وہ نہیں بولتی اور حامد چپ ہو کے چلا جاتا ہے۔ اب حامد بھی سوچنے لگتا ہے کہ یار یہ میری بیوی اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ میں کتنی باتیں کرتا ہوں، کچھ میں غلط بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ بول نہیں رہی ہے، یہ میری تابع دار ہو گئی ہے۔ اب تیسرے دن پھر وہ کوئی نہ کوئی بات پہ بحث مباحثہ شروع کرتا ہے تو وہ پھر اسی طرح پانی کا گھونٹ منہ میں رکھ کے خاموش ہو جاتی ہے، بولتی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھی شرم آنی چاہیے مجھے، میں کتنا بے حیث انسان ہوں، وہ اتنی اچھی ہے کہ آج کتنے دنوں سے میں اس کے ساتھ باعث کر رہا ہوں، اس کی بے عزتی کر رہا ہوں، اس کو باتیں سنا رہا ہوں، لیکن وہ آگے سے خاموش ہے، وہ بالکل نہیں بول رہی، اور مجھے بھی شرم آ جانی چاہیے، آخر وہ میری بیوی ہے، وہ میری عزت قدر کر رہی ہے تو مجھے بھی کرنی چاہیے۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچ کے فیصلہ کرتا ہے کہ آج شام کو میں جاؤں گا اور اپنی بیوی سے معذرت کروں گا اور اسے گلے لگاؤں گا اور یہ جتنے بھی مسئلے ہیں ان کو ختم کروں گا۔ اب وہ شام کو گھر جاتا ہے
تو جا کے سب سے پہلے بیوی سے معذرت کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، جو بھی کیا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ میری زندگی ہو، آپ میری بیوی ہو، آپ میرا محبت ہو، میں آئندہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کروں گا۔ اب بیوی کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میرا خامد اتنا بدل گیا ہے، پیر صاحب کی عمل نے ٹرک نے بڑا کام کر دیا، تو وہ بھی بس معافی تلافی کرتی ہے، دونوں ہنسی خوشی ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور زندگی شروع کر لیتے ہیں۔ اب دوستو اس سٹوری میں نہ ہی کوئی دم کا کمال تھا، نہ ہی وہ پانی جو تھا وہ دم کیا ہوا تھا، نہ ہی پیر صاحب کی طرف سے کوئی ایسا ٹوٹکا جادو ٹائپ تھا یا کوئی علم تھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ وہ پانی کا گھونٹ وہ منہ میں اس لیے پیر صاحب نے کہا کے رکھنا ہے تم نے، تاکہ جب وہ بولے تو تم آگے سے بول نہ پاؤ۔ جب میاں بیوی یا کوئی بھی رشتہ آپس میں کسی بات پہ بحث کر رہا ہے، جھگڑا، تو ایک اگر کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے خاموش ہو جائے تو یقین کریں سامنے والا بھی اگر جتنا بھی بحث ہوگا آخرکار اس کو شرم آ جائے گی، آخرکار وہ سوچے گا کہ یار یہ شخص میرے ساتھ میں کتنی باتیں کر رہا ہوں، کتنا کچھ اس کو سنا رہا ہوں، لیکن یہ پھر بھی میری باتیں سن رہا ہے، خاموش ہے، تو میں کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں، میں کیوں اس کو باتیں سنا رہا ہوں، مجھے بھی شرم آ ہی جانی چاہیے۔ تو جھگڑا یقیناً آپ کا بڑھے گا نہیں، کم ہوگا۔ لیکن آپ اگر وہ سیر آپ سوا سیر بنیں گے تو پھر وہ دو سیر بننے کی کوشش کرے گا، اور رزلٹ آپ کی جدائی، آپ کے درمیان اختلاف، اور آپ کے اختلاف کی وجہ سے رشتہ ختم۔ اور دو لڑکا لڑکی کا جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو صرف وہ دو لڑکا لڑکی یا میاں بیوی اپنے آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ان کی وجہ سے کتنے گھر خراب ہوتے ہیں، کتنی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ اگر ان کی اولاد ہے تو اس پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، اگر ان کے پیرنٹس آپس میں رشتہ دار ہیں تو ان کے درمیان کتنے اختلاف پڑتے ہیں، کتنے خفقیاں، کتنی رنجشیں رہتی ہیں اور سالوں تک رہتی ہیں۔ تو تھوڑی سی برداشت آپ کو اور آپ کے سارے خاندان کو بچا سکتی ہے۔